الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا كنزك فتلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو حق بات کو کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے. جس کے پاس دولت ہے اور اس کا مال اور اس کا سرمایہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، جو شریعت نے ایک قانون بنایا ہے، ایک نصاب بنایا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، واجب ہے. یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ فرض ہے، حج ادا کرتے ہیں یہ فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک عبادت مال ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی عبادت فرض کی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں زکوٰۃ کے حوالے سے بے شمار آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے. نماز اور زکوٰۃ کو 10 جگہ پہ ذکر فرمایا ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پر ذکر فرمایا ہے. 30 سے زائد آیتوں میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. حکم ہے، نماز پڑھو یہ فرض ہے، یہ حکم ہے، یہ ضروری ہے. ایسی زکوٰۃ یہ فرض ہے، حکم ہے، ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ میں بخیلی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، ایسے لوگوں کے سلسلے میں بڑی زبردست وعید سنائی ہے. جیسا کہ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد
جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی سورہ توبہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا بنا کر رکھتے ہیں، اس کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے سونے کا مال دیا ہے، چاندی کا مال دیا ہے، ان کے پاس خزانہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ فبشرهم بعذاب علیم، قرآن کہتا ہے فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دو، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن قیامت کے دن جہنم میں ان کو تپایا جائے گا۔ فتکوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیٹھ کو، ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو داغا جائے گا۔ جہنم کی آگ کو، جہنم کی آگ سے زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے پیشانی کو، چہرے کو، پیٹھ کو، پہلو کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا مال ہے، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جس مال کو تم اپنے لیے سینت سینت کر کے محفوظ رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اچھے سے اپنے عذاب کو چکھو جو تم سونا اور چاندی اور مال اور خزانہ جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے شدید عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، بھیانک اور دردناک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آدمی اپنی پیشانی کی حفاظت کرتا ہے، آدمی اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے، کہیں اس پر دھول مٹی داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ چہرے داغے جائیں گے، چہرے پر آگ لگایا جائے گا، یہ پیشانی پر، یہ پہلو پر، یہ پیٹھ پر جہنم کی آگ سے داغا جائے گا، تپایا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے سلسلے میں عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، مالدار بنایا، اس کا مال اتنا ہے کہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، اس کو مالدار کہا جا رہا ہے۔ لم یؤدی زکوٰۃ، لیکن وہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، مال کو صحیح صحیح کر رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، غریبوں کو نہیں دے رہا ہے، نُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، کل قیامت دن اس کے مال کو گنجا صاف بنا دیا جائے گا، اژدہا بنا دیا جائے گا۔ لَهُ زَبِيبَتان، جس سانپ کے سر پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، دو داغ ہوں گے، اور یہ سانپ زہریلے ہونے کی پہچان ہے۔ یطوقہ یوم القیامہ، اس سانپ کو زکوٰۃ نہ دینے والے آدمی کے گردن میں طوق پہنا دیا جائے گا، گلے میں ڈال دیا جائے گا سانپ کو۔ ہم سانپ دیکھ لیں تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سانپ ہمارے گلے میں داخل ہو جائے گا، ہمارے گلے کا طوق بن جائے گا، اور پھر وہ سانپ ہم کو پکڑے گا۔ ثم یأخذ بالحزبتیہ یعنی شدقی، وہ اپنے جبڑے سے زکوٰۃ نہ دینے والے کے آدمی کو ڈسے گا، کاٹے گا، اور اس کو عذاب دے گا۔ ثم یقول، پھر وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا کنزک، گھبراتے کیوں ہو، ٹینشن کیوں لے رہے ہو، ارے میں وہی تمہارا خزانہ ہوں، انا کنزک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، ڈر کیوں رہے ہو، تم دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ نہ دے کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں، بل هو الشر لهم، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یہ بہت برا کام ہے، یہ ان کے حق میں بہت شر ہے، بہت بڑے عذاب اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال کل قیامت کے دن ان کو طوق پہنا دیا جائے گا، گلے میں ان کے گلے میں طوق پہنا دیا جائے گا، یہ عذاب کا سبب ہوگا، یہ رسوائی کا سبب ہوگا، یہ پریشانی کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں
قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے اور اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمان جاری کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیادی 5 تعلیمات کا تذکرہ فرمایا، کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، یہ ایک ہوئی۔ دوسرے نمبر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرے نمبر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَصَوْمِ رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وَالْحَجِّ، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ آپ غور کریں کہ 5 چیزوں میں 2 چیزوں کا تعلق مال سے ہے۔ اگر مال ہے تو یہ آدمی اس پر رکن ادا کرنا ضروری ہوگا، یہ اس عبادت کو ادا کرنا اس پر فرض ہوگا۔ مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال ہے تو حج عمرہ کی عبادت ہے، مال نہیں ہے آدمی غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا، ذمہ داری بڑھ گئی۔ مال کی نعمت سے سرفراز کی ہم مالدار بن گئے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال کا حساب لگائیں، اپنے مال کو کاؤنٹ کریں، اس کا حساب و کتاب کریں اور پورا مال جوڑ کر رکھیں۔ جیسے سال پورا ہو جائے، نصاب تک مال پہنچ رہا ہے، ہر مال کی مکمل انصاف کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے کہ ہم مکہ تک پہنچ سکتے ہیں، حج عمرہ کی عبادت ادا کر سکتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم حج عمرہ کریں، مکہ جائیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، حج عمرہ کی عبادت پورا کریں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ آدمی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ آدمی مسلمان ہے، یہ اپنا آدمی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، کس سے؟ شرک سے، کفر سے، یہ لوگ توبہ کر لیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 1 نماز کی پابندی کریں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ دے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے، یہ 2 چیزیں اگر آ گئی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کیا مطلب نکلتا ہے آیت کا؟ دینی بھائی کب بنیں گے؟ جب یہ نماز 5 وقتہ پڑھیں گے، زکوٰۃ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، تو یہ ان کے اسلام لانے کی پہچان ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ بڑا ہی حساس مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ آدمی کے ایمان اور اسلام پر سوالی نشان ہے۔ کیا وہ آدمی مسلمان ہے؟ سوال ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مسلمان ہے، اسلام لایا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی پر یہ سوالی نشان ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے اندر اسلام اور ایمان باقی ہے؟ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ میں سستی اور غفلت برتنا، یہ بڑا ہی بھیانک اور سنگین اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے تباہی ہے، مشرکوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ کون ہے مشرک؟ کون ہے مشرک جن کے لیے اللہ رب العالمین بد دعا بھیج رہا ہے؟ کہا الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ میں بخیلی کرنا، سستی اور غفلت برتنا، یہ کافروں کا عمل ہے، مشرکوں کا عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ میں سستی اور بخیلی کرنا، یہ بہت بڑے فتنے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی مبتلا کر دیتا ہے ایسی قوم کو جو زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، آدمی مالدار ہے، آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی قوم پر قحط سالی عام کر دیتا ہے۔ قحط سالی کیا ہے؟ قحط سالی کیا ہے؟ قحط سالی یہ ہے کہ آدمی مالی اعتبار سے تنگی کا شکار ہو۔ قحط سالی کیا ہے؟ مالی اعتبار سے آدمی تنگی اور مفلسی کا شکار ہو جائے، بے برکتی کا شکار ہو جائے، آسمان سے بارش نہ ہو،
یہ زمین سے دانا اور پودا اور پھل نہ ہوں گے، یہ قحط سالی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم اپنے زکات کو روک لیتی ہے، جو قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں پر اجتماعی شکل میں ان پر بھوکمری اور قحط سالی کو نافذ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب بھی کوئی قوم اپنے مال کی زکات روک لیتی ہے إِلَّا مُنْعُ الْقَطْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، آسمان سے بارش اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ پرندے نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، یہ بے زبان مخلوق نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قطرہ بارش روک لیتا، مگر یہ تو جانوروں کا رحم، جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے گناہ مخلوق کو پلاتا ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ ورنہ ہم مسلمانوں کا یا ہم انسانوں کا جرم ایسا ہے کہ زکوٰۃ روکنے والے، نماز نہ پڑھنے والے اور ایسے ہی دین پر نہ چلنے والے، شریعت کی مخالفت کرنے والے، یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آسمان کے بارش کے پانی کو روک لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کی وجہ سے ہم کو پلا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایک عبادت فرض کی ہے، زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے، کن کن مالوں میں ہے؟ نمبر 1، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ، جانور میں زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی میں زکوٰۃ، یعنی آدمی جو کھیتی کر رہا ہے، کاشت، فصل، دانا، پھل جو پیدا ہو رہا ہے اس میں زکوٰۃ ہے، جانور ہے اس میں زکوٰۃ ہے، کرنسی ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی اگر اس کے پاس تجارتی مال ہے، تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کا سسٹم اور نصاب کیا ہے؟ آدمی کے پاس اگر مال ہے کرنسی کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، ہمارے یہاں روپیہ چلتا ہے، عرب میں ریال چلتا ہے، دوسری ممالک میں درہم اور دینار چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے، جو بھی کرنسی ہو، اس کرنسی کا ہم موازنہ کریں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ پہلے ہم یہ اندازہ رہے ہمارے پاس کتنا پیسہ، ہمارے جیب میں کتنا ہے، اکاؤنٹ میں کتنا ہے، گھر میں کتنا ہے، ادھار کتنا ہے، پورے مال کا ہم کاؤنٹ کریں، حساب لگائیں، پھر اس مال پر دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، یہ نصاب ہے، یہ اصول ہے۔ 52.5 تولہ چاندی 595 گرام چاندی سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی 2.5%، یعنی 1 لاکھ مال ہے 2.500 زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 5 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپیہ ہے تو 5,000 زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایسے ہی 4 لاکھ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں ہے، پورا پیسہ ہے، سرمایہ ہے، 10,000 زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ فرض ہے۔ سونے کا نصاب ہے، اگر آدمی کا سونا ہے، مال ہے، 7.5 تولہ اگر سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، سال گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا کتنا ہوگا؟ تقریباً 85 گرام، تقریباً 85 گرام اگر سونا ہمارے پاس ہے کسی بھی شکل کا، خالص سونا اگر 85 گرام کا ہے، 7.5 تولہ، سال گزر گیا ہے، جس دن دیے تھے، رکھے تھے، بنائے تھے، اور پھر سال پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ دینا فرض اور واجب ہو گیا۔ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کے اندر بھی 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی، جس کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے گرام میں اگر جاننا چاہیں تو 595 گرام، 595 یعنی آدھا کلو سے زیادہ، 595 گرام اگر چاندی ہے، سال گزر گیا ہے، اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے ہی جانور کی شکل میں مال ہے، اونٹ ہے، اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ 5 اونٹ ہے تو 1 بکری، 10 اونٹ ہے تو 2 بکری، 15 اونٹ ہے تو 3 بکری، 20 اونٹ ہے تو 4 بکری زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے آگے ہے تفصیلات ہے۔ اسی طریقے سے گائے ہے، گائے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گائے کی تعداد کتنی ہے؟ 30 ہے، اس میں 1 بچھڑا ہے، 1 سال کا 1 بچھڑا زکوٰۃ میں نکالا جائے گا، اور اگر 40 گائے ہے تو 2 سال کا بچھڑا زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی شکل میں اگر ہم کو بکری اور بکرا دیا ہے، ہم کاروبار کس چیز کا کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ جانوروں کی جو بتائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ ہم پال کے رکھیں، اس پر زکوٰۃ نہیں، ہم 5 اونٹ کے پال کے رکھیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، جو کاروباری ہو،
جو کاروبار کے لیے تجارت کے لیے پالا گیا ہو. بکری ہے 40 ہے، 40 بکری سے لے کر کے 120 تک، 40 بکری سے 120 تک اگر آدمی کے پاس یہ بکریاں ہو یا دمبا ہو، دمبی ہو، بھیڑ ہو، اس پر ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 40 سے 120 تک اگر بکری ہو، تجارت کے لیے ہم پال کے رکھے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، اس میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اگر آدمی یہ بکری کا کاروبار کر رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جانور اس کے پاس ہے، جانور کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بخیلی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اس کے سارے جانوروں کو پیدا کرے گا. دنیا کے اندر جیسے سینگدار، مضبوط، تندرست، موٹا، فربا جانور تھا ہمارا، کل قیامت دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کو پیدا کرے گا، اونٹ کو پیدا کرے گا، یہ بکریوں کو پیدا کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو چٹیل میدان میں پچھاڑ گرا دے گا، زمین پر سلا دے گا. پھر اس کے بعد جتنے جانور ہوں گے سب اس پر چڑھیں گے، دوڑیں گے. اگر آدمی سویا ہو، ایک اونٹ اپنا پیر رکھ دے، آدمی کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک گائے اور بیل ہو، اس کے سینے اور پیٹ پر اگر جانور پیر رکھ دے، آدمی کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ کل قیامت دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو زمین پر گرا دے گا اور اس کے سارے جانور کو پیدا کرے گا. جو جانور تھے سب موٹے، تگڑے، تندرست، جوان، فربے، سب آئیں گے اور سب اس کو کچلیں گے، دانت سے ماریں گے، دانت سے کاٹیں گے، سینگ سے کوچیں گے، ماریں گے، یہ سب اس کو تکلیف پہنچائیں گے. یہ بڑا خطرناک عذاب ہے. ایک جانور اگر ہم کو ایک پیر مار دیتا ہے تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے. سارے جانور ہم کو ماریں گے، کاٹیں گے، اور سینگ سے ماریں گے، لات سے ماریں گے، پیر سے ماریں گے. یہ قیامت دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حشر ہوگا، انجام ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ اموال تجارت میں ہے. ہمارے پاس دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے، یا اس طریقے سے کوئی اور کاروبار ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہیں. اگر ہمارا مال چاندی کے نصاب کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہمارا مال ہے، تو اس پر بھی، اس تجارت میں بھی زکوٰۃ کا مال ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی کاروبار کر رہا ہے، کپڑا خرید کے لایا 4 لاکھ کا، 25 لاکھ کا مال اپنے دکان میں بھر کے رکھا ہے، خرید کے رکھا ہے. اس پورے مال کا سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، کاؤنٹ کریں گے، کتنا ادھار ہے، کتنا قرض ہے، اور کتنا مال ادا کیا جا چکا ہے. جو ادھار ہے باقی ہے اس کو مائنس کر دیں گے، اور جتنا مال ہم اپنی دکان میں رکھے ہیں اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے. آج کاروباری لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت بخیلی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جیب میں پیسہ، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ، صرف اسی پر زکوٰۃ ہے. اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے. ہم نے اپنی دکان کو جو بھرا ہے خرید کر کے، پیسہ اس کا ادا کیا ہے، اس کا رأس المال، یعنی جو اصل قیمت جو ہم نے پیسہ چکائی ہے، اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. 40واں حصہ یا 2.5%. یہ 40واں حصہ 2.5% دونوں ایک ہی چیز ہے. ایسی ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو زمین دی ہے، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، فصل تیار ہو رہی ہے، اناج تیار ہو رہا ہے. جب ہم کھیتی کاٹیں، کان کھول کر کے سنیں، یہ علاقہ جہاں سارے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کی زکوٰۃ اس دن نکالو جس دن تم کاٹ رہے ہو. ابھی لوگ کاٹ کر کے کھیت دانا کمپنی میں بھیج چکے، لیکن ابھی کسی نے زکوٰۃ ہی نہیں نکالے. اللہ اکبر، کتنا برا کام ہم کر رہے ہیں. کس دن زکوٰۃ نکالنی ہے؟ جس دن کھیتی ہم کاٹ رہے ہیں، کاٹے ہوئے ہفتہ گزر کے ہماری زکوٰۃ نہیں نکلی ہے. اللہ اکبر، ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے. جس دن ہم کاٹ رہے ہیں اس دن زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جب ہم کاٹیں گے، اس میں سال کی قید نہیں. سونے میں سال ہے، چاندی میں سال ہے، کرنسی میں سال کی شرط ہے، تجارت میں سال کی شرط ہے، ایسی جانور کی زکوٰۃ میں سال کا ہونا شرط ہے. لیکن کھیتی باڑی جو ہم کر رہے ہیں، اناج پیدا ہو رہا ہے، جب ہم کھیتی کریں گے، جب ہم پھل توڑیں گے، اس وقت ہم کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا. اب اس کا کیا سسٹم ہے؟ اس کا سسٹم یہ ہے، نصاب یہ ہے، اگر اناج یا پھل 7.5 کنٹل یعنی 750 کلو، 750 کلو اگر اناج یا پھل تیار ہوا ہے، ہم نے اس کو کاٹا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تیار کیسے ہوا. یہ آسمان کی بارش سے، یعنی پانی کے لیے ہم کو قیمت نہیں چکانی ہے،
محنت نہیں کرنی ہے، پیسہ نہیں ادا کرنا ہے، اللہ نے بارش برسائی ہے، اب یہ فری میں تیار ہو گیا، ایسے مال میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثال کے طور پر 10 کنٹل چاول پیدا ہوا، دھان پیدا ہوا، اگر بارش کے پانی سے یہ پیدا ہوا ہے تو 9 کنٹل ہمارا ہے، غور سے سنیں، 9 کنٹل ہمارا ہے، 1 کنٹل غریب کا ہے، 1 کنٹل زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر بارش کے پانی سے نہیں، ہم پانی خرید کر لائے، بارش وقت میں نہیں ہوتی ہے، ہم پانی خرید کر لائے تو پھر اس کی جب زکوٰۃ نکالیں گے تو 20واں حصہ ہے، یعنی اگر 20 کنٹل زکوٰۃ نکلی ہے، 20 کنٹل اگر اناج پیدا ہوا ہے، 20 کنٹل میں ہم کو 1 کنٹل نکالنا ہوگا، 20 کنٹل میں ہم کو 1 کنٹل نکالنا ہوگا، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس دن ہم کھیتی کر رہے ہیں یا ہمارا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے، ہم مال کا حساب کتاب نہیں جان پاتے کہ زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے، اپنے علماء سے اور اچھے علماء سے فون کر کے رابطہ کر کے پوچھیں، بھائی میرے پاس اتنا سونا ہے یا ایک آدمی کو اتنا مال ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی، اتنی کھیتی ہوئی ہے، اتنا اناج پیدا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوئی، پوچھنا چاہیے۔ بڑی مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، بس اپنے جی میں آیا۔ ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ نکالنے کا سسٹم کیا ہے، 40 بوری اگر اناج پیدا ہوا ہے 1 بوری زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، غلط ہے یہ۔ ہمارے یہاں کسی نے کہا مجھ سے کہ اگر ہمارے یہاں 40 بوری اناج پیدا ہوتا ہے تو 1 بوری زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، بقیہ 39 بوری اپنے گھر میں لاتے، غلط ہے یہ۔ 40 بوری اگر 40 کنٹل اناج پیدا ہوا ہے اس میں کتنا زکوٰۃ واجب ہو، 10واں حصہ جوڑے، 10واں حصہ زکوٰۃ نکلے گا، اس میں 4 بوری زکوٰۃ نکلے گی۔ اگر بارش کے پانی سے نہیں، ہم خرید کر کے لائے ہیں تو 2 بوری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے سسٹم یہ آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 بوری اگر پیدا ہوئی ہے تو 1 بوری زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کھیتی باڑی میں 10واں حصہ 10% زکوٰۃ ہے، 2.5% نہیں، 40واں حصہ نہیں، 10واں حصہ ہے اگر بارش کے پانی سے ہے۔ اور اگر پانی خرید کر کے لائے ہیں، محنت کر کے لائے ہیں، کرایہ دے کر کے آئے ہیں، پیسہ ادا کر کے لائے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکالے گی۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم علم حاصل کریں، علماء سے سوال کریں، پوچھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، گویا یہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہے ہیں، یہ مال کا شکر ہے۔ اور اگر ہم مال پانے کے بعد زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے، توہین ہے، ہم ناشکری ادا کر رہے ہیں، ناشکری ادا کر رہے ہیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتوں کی دعا ملتی ہے، غریبوں کی دعا ملتی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، ہمارا مال جلتا نہیں ہے، ہمارا مال سڑتا نہیں ہے، ہمارا مال چوری نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حصنوا اموالکم بالصدقہ، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر کے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر مال سے نوازا ہے، ہم مالدار ہیں، چاہے جانور کی شکل میں دولت ہے، چاہے سونے چاندی کی شکل میں دولت ہے، یا کھیتی باڑی ہم کر رہے ہیں، ہم کو اناج مل رہا ہے، یا ہمارے پاس سونا چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، ہم اپنے مال کا ہم صحیح حساب و کتاب لگائیں اور اس کی زکوٰۃ ہم مکمل انصاف کے ساتھ ادا کریں۔ یہ امانت ہے، اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مال کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر ہم مال ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وقت پر زکوٰۃ نکالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال اور برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فساد سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو اور آپ سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔